فجر کی نماز کے بعد چھوٹی سی تسبیح پڑھ لیں، 2 گھنٹے بعد معجزہ دیکھ لینا، 10 ارب بھی مانگو گے تو وہ ملے گا انشاءاللہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد 1 منٹ کا ایک چھوٹا سا وظیفہ، ایک تسبیح میرے بہن بھائیوں اس طریقے سے پڑھ لینا کہ خدا کی قسم ایسا مجرب وظیفہ آج بتانے لگا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز سکون سے ادا کر لو، فوراً جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کوشش کرنا، اور آپ کو یہ عمل بتاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ اپنے پورے دل سے اس مجرب کتاب سے یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ وہ وظیفہ ہے، تقدیر کے بند تالے 2 گھنٹے کے اندر اندر اللہ پاک نے چاہا تو کھل جائیں گے۔ قسمت میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے جس میں درود و وظائف ملا کے چھوٹا سا عمل بنتا ہے، ایک چھوٹا اور آسان سا وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ شاید یہ کیا ہو کہ مرد اور خواتین دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میری بہنیں مالی طور پر بہت پریشان ہیں، قرض میں ڈوبی ہوئی ہیں، آپ لوگ خود بتائیں کتنے پیسے آپ لوگوں کو چاہیے، پریشانی میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، فجر کی نماز جیسے ہی تمام میرے بہن بھائی پوری دنیا میں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جب آپ کے لوگ فجر کی نماز ادا کر لو تو دنیا کے کسی کونے میں، کسی ملک میں، کسی گاؤں، کسی بستی، کسی دیہات میں موجود ہوں، نماز فجر کی نماز کا وقت آپ کے ملک میں ہو جائے تو میرے بھائی اگر مسجد میں پڑھیں تو وہی پڑھ لیں۔ مسجد میں اگر گھر میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز جیسے ہی مکمل ہو جائے فوراً یہ وظیفہ کر لینا، جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا۔ اگر جائے نماز بیٹھے بیٹھے پڑھ لو تو پھر آپ کے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے گی۔ آدھا یا 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ یہ وظیفہ مکمل کر سکتے ہیں۔ میرے بہن بھائی اس طریقے سے نماز فجر جب ادا کر لیں 4 رکعت 2 رکعت کے بعد، پھر اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کر لینا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ جو میرے بہن بھائی چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی مالی پریشانی، مالی حالات بہتر ہو جائیں، ان کی زندگی میں اگر فاقے ہیں، گھر میں غربت ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، بالکل پیسوں کی نظام ختم ہو چکا ہے، وہ ایک بات آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، یہ وظیفہ جو اس کے ساتھ 2 وظائف ملا کر آپ کو پورا عمل کرنا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، 1 منٹ میں کم از کم لگے گا۔ اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے، آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب وظیفہ ہے۔ جو شخص کسی کاروباری کے اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ وظیفہ لازمی کر لے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ اضافہ کر دے گا، فضیلتیں عطا فرمائے گا، آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کر دے گا، یہ ہر پریشانی سے بچائے گا، مصیبت دکھ تکلیف سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر کوئی کاروبار کرے گا تو اس میں بھی اسے ترقی ملے گی، تجارت اچھی ہوگی، تجارت دگنی ہوگی، یعنی کہ وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے تو وہ بھی سونا بن جائے گا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین جانیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے، اتنی دولت عطا فرمائیں گے کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ یہ پر رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے، دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ فلاں جگہ سے یا فلاں چینل سے میں نے وظیفہ حاصل کیا ہے اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کیا ہے، میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے۔ بے شک آپ کے نوکری کے مسائل، دولت کے مسائل یا روپے پیسے کے مسائل ہوں یا گھر میں رشتہ داروں کے مسائل ہوں، گھر میں بیٹیاں جو بیٹھی ہیں، کسی کے اگر کوئی جگہ نہیں بن رہی، رشتہ نہیں بن رہا، یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور مستند ہے، انشاءاللہ فوری طور پر اثر کرے گا۔ امید ہے کہ روشن کرنا، روشن رکھنا، قرآن پاک
امتیازی وصف ہے۔ دنیا بھر میں قرآن پاک کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس میں انسانوں کو ہر حال میں امید کا دامن ہاتھ میں رکھنے اور کسی بھی شکل میں مایوس نہ ہونے کی تعلیم و تربیت دی ہے۔ قرآن پاک اپنے پیروکاروں کو خوشی، غمی، تنگ دستی، خوشحالی، پریشانی، فراغ البالی ہر حال میں سکون سے درس دیتا ہے۔ قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو ان کے تمام مسائل کا حل بھی بتاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الزمر میں بطور مثال کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ میں انسانوں کے سامنے رحم دلی، شادمانی اور امید کے تمام درس کھول دیے ہیں۔ ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت ہی مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ آیات کریمہ ان لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے جو خون ریزی، بدکاری، چوری، زنا کاری اور دیگر بڑے گناہوں کے باعث مایوس ہو گئے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات جا گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قصور بھی معاف کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اگر تم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ تو اپنے رب کے تابع دار بن جاؤ تو سارے قصور معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ایسے لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں خوشی کا ایسا پیغام دیتے ہیں، انہیں جتنی بار بھی دہرایا جائے اس کے پڑھنے سے نئی خوشی اور نئی آرزو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہو، یہ اللہ کا فضل، اس کی مہربانی ہے، یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اسی پر تم لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ ان سب چیزوں سے بہتر ہے کہ جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں قرآن پاک ان کو ہمت، حوصلہ اور امید دینے والے آیاتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس کے پاس کون کی طاقت ہے، جس کی طرف اشارہ کرتا ہے نہ ہونے کو ہونے میں بدل دیتا ہے۔ امید ہے کہ اللہ کا یقین، نہ امیدی اللہ سے انکاری، اسی لیے نا امیدی کفر کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یوسف علیہ السلام کی تلاش پر روانہ کرتے وقت فرمایا تھا کہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا کی رحمت صرف کافر نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کی طرف دیکھ کر نا امیدی، بس امید اور نا امیدی کے بیچ میں ہی اللہ ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ عمل تو آپ لوگ کر لوگے، لیکن آپ لوگ اگر رزق اور پیسوں کی یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ لازمی پڑھو۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے لیے کوئی مسائل ہیں، مثال کے طور پر آپ لوگوں میں کئی ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو بے اولاد ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو بیمار ہیں جن کی بیماری کے لیے ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آتی، ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں، وہ بھی اپنی تمام بیماریوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ ذہنی طور پر جسمانی بیماری ہو، نفسیاتی بیماری ہو، روحانی مسائل ہوں، جو آپ کو یہ عمل لگتا ہو، بندش ہو، جادو کے اثرات ہوں، کچھ بھی ہو، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کے اوپر اگر بڑی سے بڑی کسی کی بد نظر ہے تو وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی، آپ پر بندشیں ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی، آپ پر جادو کے اثرات ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور غیب سے آپ کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ فوری طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، خود پریشان ہو جاؤ گے کہ آخر یہ اتنی دولت اور پیسہ برسانا کہاں سے شروع ہو گیا۔ تو نا امید نہ ہو، آپ لوگوں کو یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ بس اس وظیفے کو سمجھ لو، آپ نے آخر تک ویڈیو دیکھنا ہے، بڑی محنت سے، بڑے ہی دل سے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ لوگ جس ترتیب سے یہ وظیفہ بتایا جائے آپ لوگ پڑھ لو، آپ کی مالی پریشانی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی اور آپ کو غیب سے رزق مل جائے گی، اور پیسہ دینے والی ذات اللہ ہے، وہ اللہ پاک ہی ذات ہے۔ جو یہ وظیفہ آپ کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔
آپ وظیفے کو سمجھ لیں یہ وظیفہ پڑھنا کس طرح ہے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز آپ نے مکمل کر لینی ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ جائے نماز پر جیسے ہی آپ لوگ بیٹھے ہوں سلام پھیر لیا، ویسے ہی اتحیات میں جیسے بیٹھے ہوں ویسے بیٹھے بیٹھے آپ لوگ یہ وظیفہ کر لینا۔ سب سے پہلے جیسے سلام پھیر لیا ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ تو اب آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو آتا ہو، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو آپ کو یاد ہو پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ لوگ یہ اللہ کے ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگ دوسری مرتبہ بھی پڑھیں گے یا اللہ 2 ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ رزاق یا اللہ۔ 3 مرتبہ آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ پھر 3 مرتبہ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ یہ وظیفہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر 3 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لو تو ٹوٹل 3 وظائف آج کے دن فجر کے بعد جو کسی بھی دن پڑھ سکتے ہو۔ یہ فجر کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ آج ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، آج ہی پڑھ سکتے ہو۔ آپ لوگوں کی فجر کی نماز ادا کر لو۔ زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا، چاہو تو فجر کی نماز کے بعد یہی عمل کر سکتے ہو۔ وظائف بھی جو آپ کو بتایا جائیں کہیں نوٹ کر لو، لکھ لو یا فجر کے بعد ویڈیو چلا کر دیکھ لو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساتھ میں وظائف بھی پڑھ لیا کرو۔ کچھ پہلے نمبر پر وظیفہ بتایا ہے، یہ وظیفہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتایا ہے۔ لا الہ الا اللہ رزاق یا اللہ، پہلے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا مقتدر۔ یہ وظیفہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہو اور اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اسے صرف 7 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو تیسرے اور آخری نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پڑھنا ہے پورا نماز فجر کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ اچھی طرح ویڈیو کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ اس عمل کو کریں، فوری طور پر فائدہ ہو۔ یہ مجرد وظیفہ ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ آپ لوگ چاہیں تو ایک دن پڑھ لیں، چاہیں تو روزانہ پڑھیں، جتنا پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ خود اپنی زندگی میں رزق اور دولت کے مسائل کا حل اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور اس کے علاوہ جو بھی پریشانیاں ہوں گی ان کا حل آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا تھا وہ یہ وظیفہ آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہو تو تسبیح پکڑ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر تسبیح نہیں ہے تو انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ آپ کر لیں، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اسی طرح پڑھتے رہیں۔ آپ لوگوں کو 63 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا غنیو یا غنیو۔ آپ لوگ یہ 1 مہینہ پڑھ سکتے ہو، اس سے اوپر نہ پڑھیے گا۔ جب آپ نے وظیفہ 63 مرتبہ آخر میں پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگ کو پڑھنا کیا ہے فوراً سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے تمام حاجتوں کے لیے، پریشانی کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ جو حاجتیں جو پریشانیاں ہیں ان کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹس باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔